हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा पहलू दिखाऊंगी जो यूजुअली मैं उठने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और अपनी ऑफिस स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ रिचुअल्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए। और जैसे रमज़ान बहुत ही करीब है, तो मैंने सोचा कि कुरान तो हर कोई पढ़ता है अरबिक में, बट तफसीर के साथ हम नहीं पढ़ते, इतने अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ते। तो मैंने सोचा कि चलें मैं भी अब के बार थोड़ी बहुत अपनी कोशिश के हिसाब से करूं और आप लोग सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे कुरानिक लैंग्वेज जो अरबिक टू इंग्लिश हो या अरबिक टू उर्दू ट्रांसलेशन मेरे को इतनी अच्छी से समझ में नहीं आती। तो फिर मैंने बहुत सारे अपने लेवल में रिसर्च किए, यूट्यूब पे सर्च किया। तो मुझे जो जो चीज़ समझ में आया ना, और जहाँ जिन जिन सोर्सेज से मुझे समझ में आया, ताकि मैं अपने लैंग्वेज में समझ पाऊँ और समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ कर पाऊँ, मैंने उस लैंग्वेज को पिक किया हुआ है, अपने अपने लैंग्वेज जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ अभी। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ना सूरह सजदा मैं खुद पढ़ने वाली हूँ। मैंने कुछ डाउनलोड करके भी रखे हुए हैं, मैंने कहीं कहीं चैट जीपीटी से भी हेल्प लिया हुआ है। और प्लीज़ नोट, ये आपको शायद ऑथेंटिक सोर्स मिल जाएंगे सही। ये एक डिस्क्लेमर है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए। ये मैं मेरे हिसाब से पढ़ रही हूँ, जो मुझे कन्वीनियंट लग रहा है। चाय के साथ हम इसको शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको इसको डिटेल में आयत बाय आयत आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सजदा ये एक मक्की सूरह है। ये सूरह इंसानी अकीदा, क़यामत, जन्नत, दोज़ख और अल्लाह की कुदरत के बारे में तफक्कुर करने का दावत देता है। पहली आयत, अलिफ लाम मीम। ये मुक़त्तात हुरूफ है जिनका असल मायना सिर्फ़ अल्लाह को ही मालूम है। ये कुरान की हैबत और अज़मत की तरफ इशारा करता है। आयत नंबर 2, यहाँ बताया गया है कि कुरान कोई इंसानी तजुर्बा या लिखावट नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। इसमें शक करना बेकार है क्योंकि इसका हर बात हक है। आयत नंबर 3, इस आयत में अल्लाह ने काफिरों का जवाब दिया है जो कुरान को झूठा कहते हैं। अल्लाह ने साफ कह दिया कि ये हक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा गया ताकि लोग हिदायत पा सकें। आयत नंबर 4, इस आयत में अल्लाह की कुदरत का ज़िक्र है कि उसने पूरी कायनात सिर्फ 6 दिन में बनाई। यह भी बताया गया है कि सिर्फ अल्लाह ही मददगार है, कोई दूसरा नहीं। आयत नंबर 5, अल्लाह हर चीज़ का निज़ाम चलाता है। जो भी फ़ैसला आसमान पर होते हैं उसका असर ज़मीन पर भी होता है। इंसानों के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि अल्लाह का वक्त और इंसानों का वक्त अलग तरीके से काम करता है। आयत नंबर 6, अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, चाहे वो छुपी हो या सामने हो। उसकी कुदरत काफ़ी है और वह अपनी मखलूक पर मेहरबान है। आयत नंबर 7, अल्लाह ने हर मखलूक को खूबसूरत बनाया है। इंसान की शुरुआत मिट्टी से हुई, जो ये बताता है कि अल्लाह ने इंसान को ख़ास मकसद के लिए बनाया है। आयत नंबर 8, इंसान का असल सिर्फ़ एक छोटी सी बूंद है। ये बताता है कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका असल बहुत कमज़ोर है। आयत नंबर 9, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ जिस्म नहीं दिया बल्कि रूह भी दी। ये रूह अल्लाह की तरफ से एक नायाब तोहफ़ा है, मगर अक्सर लोग इस चीज़ का शुक्र अदा नहीं करते। आयत नंबर 10, कुफ़ार क़यामत के दिन का मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे कि मरने के बाद ज़मीन में मिल जाने के बाद कैसे ज़िंदा होंगे। अल्लाह ने इनका जवाब दिया कि इनका असल मसला मरने के बाद उठाए जाने का नहीं, बल्कि अल्लाह की मुलाकात का इनकार है। आयत नंबर 11, अल्लाह बता रहा है कि हर इंसान की मौत एक तकदीर का हिस्सा है। जब मौत आती है तो एक मुकर्रर फरिश्ता मलिकुल मौत रूह को निकालता है। फिर इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। आयत नंबर 12, क़यामत के दिन गुनहगार अफसोस करेगा और कहेगा
کہ اب ہم سچ دیکھ چکے ہیں، ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ اچھے اعمال کریں، مگر اس وقت واپس جانے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 13، اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت مل جاتی، مگر انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مرضی سے کفر اور گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں قیامت کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ انہیں کہہ رہا ہے، جس دن کو تم نے بھلا دیا تھا آج اسی کا عذاب بھگتو۔ اللہ نے انہیں ان کے ہر حال پر چھوڑ دیا ہے اور اب انہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ آیت نمبر 15، یہاں ایمان والوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں، جب قرآن کی آیت سنی جاتی ہے ان کا دل پگھل جاتا ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی گھمنڈ نہیں کرتے۔ یہ سجدے کی آیت ہے۔ آیت نمبر 16، یہ آیت تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مال بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17، جنت کے نعمتوں کا اصل معنی کوئی نہیں جانتا۔ جو اللہ کے لیے عبادت اور نیک اعمال کرتا ہے، اس کے لیے ایسی خوشیاں اور سکون تیار کی گئی ہے جو دنیا میں کوئی بھی سوچ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 18، یہاں اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات سمجھا رہے ہیں کہ مومن اور گنہگار کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی کہی ہوئی باتوں پہ چلتا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اچھے اعمال بھی کیے ہیں۔ آیت نمبر 20، فاسق لوگوں کا انجام دوزخ ہے۔ ہر بار جب وہ لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں واپس ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی عذاب اصل عذاب سے چھوٹی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 22، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو قرآن کی نصیحت سنتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ ظالم ہیں اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی ویسے ہی آپ کو قرآن ملی ہے۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے سچی کتابیں ہیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیت نمبر 24، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ صبر اور یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں رہنما بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی ایسے بزرگ اور انبیاء آئے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آیت نمبر 25، دنیا میں لوگ مذہبی اختلاف کرتے ہیں مگر اصل فیصلہ اللہ کرے گا قیامت کے دن۔ جو سچے ہوں گے ان کا انجام اچھا ہوگا اور جو جھوٹ بول رہے تھے انہیں سزا ملے گی۔ آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ پرانی تباہ ہونے والی قوموں کا ذکر کر رہا ہے جیسے عاد، سمود اور فرعون کی قوم۔ یہ سب اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دیے گئے۔ آج کے لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ آیت نمبر 27، اللہ یہاں اپنی قدرت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ مردہ زمین کو بھی پانی سے زندہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ زمین سے فصل اگا سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 28، کفار مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر قیامت آنی ہے تو ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آیت نمبر 29، قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آج کوئی ایمان لے آئے تو اس کا فائدہ ہے، مگر اس دن سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ آخری آیت، آیت نمبر 30، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ یہ بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے کہ حق کا غلبہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آج میں یہ سورہ کمپلیٹ کیا ہے، میں نے سمجھ کے پڑھا ہے میں نے، اور اللہ کا ایسے ہی کرم رہا تو آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ
میرا ایکچولی میں انٹینشن ہے کہ میں رمضان ختم ہونے سے پہلے تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھوں. ہر بار ہم قرآن کو عربک میں پڑھتے ہیں، اب کی بار میرے کو عربک سے زیادہ میرے دماغ میں ہے کہ میں اس کو ایک ایک لفظ کو میں سمجھ کے پڑھوں، اور مجھے یہ سب سے ایزی طریقہ لگا. اور پلیز آپ لوگ کو اگر آپ لوگ ایکچولی میرے ویڈیوز کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں کے آگے اسپریڈ کیجئے، تاکہ لوگ بھی سمجھیں پڑھیں، جو میرے جیسے بہت کم علم والے ہیں ان ساری قرآن اسلامک چیزوں کو لے کے، وہ بھی سمجھ پائیں. میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں، میں کوئی عامل نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں بیسیکلی ایک ایسی انسان ہوں جسے عربک کا اے بھی نہیں پتہ ہے، بس ایک مسلمان ہوں. اللہ نے مجھے ہدایت دیا تاکہ میں کچھ سیکھوں، میں خود سے سمجھوں. قرآن رمضان کافی قریب ہے، اور آپ لوگ پلیز اس کو آگے بھی سب کے ساتھ شیئر کیجئے. اور اگر میں اور بھی بہت سارے قرآنک سیریز میں لے کر آنے والی ہوں تفسیر کے طور پہ ساری چیزوں کو. اور اگر کچھ بھول چوک ہو گئی ہو آپ کو سمجھانے میں، یا میں نے کچھ غلط بول دیا ہے، معذرت چاہتی ہوں. آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پلیز مجھے بہت سارا سپورٹ کیجیے. اللہ حافظ.